نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو عید الفطر کا یہ دن مبارک ہو. جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے، جس کی توفیق اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم سب آج کے اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اس کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اور نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے، اس دن کی رحمتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ مقدس ماہ رمضان جو گزرا ہے اس ماہ مبارک کی جملہ برکات اور جملہ رحمتیں اور برکتیں، بخششیں اور مغفرتیں ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائے. آج کا یہ دن جسے عید الفطر کہتے ہیں، حقیقت میں یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور گفٹ ہے جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور یہ دن ایسا دن ہے کہ سابقہ امتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کے احوال کو پڑھتے ہیں، تو ہر قوم کو اور ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن عطا فرمایا، مگر ہر کسی کے لیے اس کا رنگ جدا جدا تھا. جتنی خصوصیت کے ساتھ اور جتنی عظمت کے ساتھ اور جتنے خاص پروٹوکول کے ساتھ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، پہلے کسی قوم اور امت کو ایسا عطا نہیں فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے بعد کے آپ کے ماننے والے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت عطا فرمائی اور ان کلمات توبہ کو قبول فرمایا، تو جس دن ان کی توبہ کی اور ان کی دعا کی قبولیت ہوئی، اس دن کو بعد میں آنے والے لوگ عید کے طور پر مناتے رہے.
بیسیکلی فلسفہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام، رحمت اور مہربانی کا دن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود بغبغ نے ان کو آگ میں گرایا اور آپ اللہ کی رحمت کے صدقے سے اور اس کے کرم اور مہربانی کے صدقے سے اس میں محفوظ رہے، تو جس دن آپ آگ سے باہر تشریف لائے تھے، بعد میں آنے والے اس دن کو عید کے طور پر مناتے رہے اور اس دن کو عید کے انداز سے سیلیبریٹ کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے چلنے والے لوگ دریا میں راستہ بنا کر اللہ کے کرم اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا صدقہ نکل گئے، تو اس دن کو یوم نجات اور یوم عید کے طور پر بعد میں منایا جاتا رہا۔ مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جتنے دن بھی یہ قومیں مناتی رہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس رحمت پر، اس کرم پر، اس مہربانی پر خود سے دن کو متعین کر کے مناتے تھے، خود دن متعین کر کے اسے عید کے طور پر مناتے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، تو یہ جو آیت کریمہ 114 نمبر سورہ المائدہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو بیان فرمایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کے حواری، آپ کے پیارے، وہ آپ سے التجا کرنے لگے کہ ہم آپ کے بھی وفادار رہیں گے، اللہ کے دین کے بھی وفادار رہیں گے، آپ اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نزول اور اس کی طرف سے بنیادی طور پر انہوں نے کھانا مانگا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں مل جائیں، دعا کریں کہ وہ ہم پر نازل فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، قال عیسیٰ ابن مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، آپ نے جب عرض کیا اللہم، اے میرے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان رحمت کی صورت میں نازل فرما۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آپ نے کوئی ایک ڈش یا ایک کھانا نہیں مانگا، پورا دسترخوان مانگا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما، برکتیں اور رحمتیں اپنی نازل فرما۔ اور اگلا جو جملہ ہے سننے والا ہے، تکون لنا عیدا، ہم پر دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہم اس کو عید بنائیں گے، لأولنا و آخرنا، ہمارے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ عید بھی بن جائے گا، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے واضح نشانی بھی بن جائے گی۔ ان لوگ جب دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، برکت اتر رہی ہے، وہ مدد نازل فرما رہا ہے، وہ خود اپنی طرف سے کھانے نازل فرما رہا ہے، تمہیں کھانے کے لیے دے رہا ہے، تو بعد میں آنے والے لوگ بھی حیا کریں گے اور ان کو راہ راست پر رہنے میں آسانی ہوگی۔ یہ الگ بات کہ بنی اسرائیل کی روش یہ رہی کہ بہت ساری نعمتیں اور برکتیں دیکھ کر بھی بار بار وہ لوگ کفران نعمت کرتے رہے اور نعمتوں کا انکار کرتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے۔ پھر فرمایا کہ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا جو آپ کو اس کی ہسٹری بتائی ہے، پہلے انبیاء کرام، سابقہ انبیاء کرام کی اور ان کے احوال کی۔ تو اب یہ بات سمجھ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر جب رحمت نازل فرمائی اور ان کے لیے آسانی فرمائی اور ان کو مہربانی عطا کی، اپنی برکت عطا کی، کوئی نعمت عطا کی کسی صورت میں بھی، انہوں نے اس کو یاد بھی رکھا اور اس کو بعد میں عید کے طور پر مناتے رہے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ اس مضمون سے ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں جو سمجھنے والا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بات بیان کی ہے، اور وہ یہ بیان کی ہے کہ جتنی امتوں کا میں نے احوال آپ کو بتائے ہیں اور ان کی بارے میں آپ کو گزارش کی ہے اور ان کے واقعات پیش کیے ہیں اختصار کے ساتھ، ان سب کو دیکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی تو عید کا دن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا کی تو عید کا دن بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر گئی تو عید کا دن بن گیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا نازل فرمانے کی دعا کر رہے ہیں کہ کھانا مل جائے تو عید کا دن بنے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ گویا ساری امتوں کا طریق یہ رہا ہے، ساری امتوں کا طریق یہ رہا ہے کہ وہ ساری امتیں جب بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہوتی تھی تو اس کو عید کے طور پر مناتی تھی۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ہمیں مل جانا وہ اس کائنات کی سب سے بڑی عید ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا فرما کے پھر اس کا احسان بھی جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا، کہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر کہ اس نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عید آقا علیہ السلام کی یعنی تشریف آوری اور آقا علیہ السلام کا ہمیں مل جانا ہے۔ ابھی تو پیچھے کر لیں، بعد میں کر لیجیے گا، نماز جب شروع ہوگی تو پھر کر لیں گے، ابھی پیچھے ایک ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت اور اس کی طرف سے اعلان ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات آپ سمجھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی سمجھ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی مہربانی بھی آپ سمجھ گئے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا نہیں فرمائی، بلکہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ دن عید کے طور پر خود عطا فرمایا، خود ان کو عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنی امت کو خبر دے دیں اور آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو خود اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو جائیں گی اور ملیں گی۔ تو بن مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتیں مل رہی ہیں، اور بن مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ عنایات نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ خاصیت اور یہ رحمت اور یہ کرم یعنی آقا علیہ السلام کے صدقے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہو سکتی سعادت، کسی اور کے لیے یہ برکت اور رحمت نہیں ہوئی، یہ آقا علیہ السلام کے صدقے ملا۔ اب اس دن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دن کا اہتمام اور اس دن کی مہربانی، اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں بات، کہ آپ اس دن کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو اسی عید الفطر کے دن پیدا فرمایا اور اس کو خلق فرمایا۔ تو اس سے گویا اشارہ یہ ملتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے بات کہ اللہ رب العزت نے اس دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ نعمت عطا فرمانی تھی اور عطا فرمانی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو خلق ہی اسی دن پہ فرمایا ہے، اور جس دن اس جنت کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا وہ دن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ یہاں سے جو اصل بات سمجھنے والی ہے اس پر آپ توجہ رکھیں، پھر میں عید کے حوالے سے بات کروں گا، اور وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اصل عید یہی ہے کہ ہم جنت کے لائق بن جائیں۔ اصل عید یہ نئے کپڑے پہن لینا، خوشبو لگا لینا، ایک دوسرے سے ملنا، مبارکبادیاں دینا، طرح طرح کے کھانے کھانا، دعوتیں کرنا، ملنا ملانا، یہ سب عید کا حصہ ہے۔ مگر اصل عید یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس دن جو جنت اللہ نے خلق فرمائی ہے اس کا حقدار بن جائے، یہ ہے اصل عید۔ یہ وجہ ہے کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اور حضور مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ عید کا دن تھا اور آپ کثرت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ رو رہے تھے، شدید رو رہے تھے آپ۔ تو جب پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ سبب کیا ہے اور ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، اور صرف پریشان بھی نہیں ہیں، اتنا رو بھی رہے ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب آگے سے ایک ہی تھا کہ عید تو اس کی ہے، اور عید تو یقیناً اس کی ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ سے آج بخشش نصیب ہو جائے گی، جو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت پا لے گا، جسے اللہ رب العزت بخش دے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے گی، اصل میں تو عید اس کی ہوگی۔ تو گویا یہ ہے اصل ٹارگٹ جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔
ادھر ادھر آپ دھیان نہ کیجیے، ذرا بات توجہ سے سن لیں، وہ سیٹنگ کر رہے ہیں انتظامیہ کے لوگ، بیٹھ جائیں گے، صرف خیال رکھیں کہ فاصلے سے بیٹھ جائیں بس۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد چوں ہی شوال کا چاند نکل آتا ہے تو ہم عید کی اس تصور میں اور عید کی خوشی میں وہ جو ایک پورا مہینہ پریکٹس اللہ رب العزت نے ہمیں کروائی ہوتی ہے دین کی طرف لانے کی اور دین پر عمل کرنے کی اور نماز کی رغبت کی، قرآن مجید اور تلاوت کی رغبت کی اور اللہ کرنے کا اور ذکر کی رغبت کی، وہ سارا عید کے چاند کے ساتھ ہی ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں اور ایک نیا مسلمان سامنے آ جاتا ہے عید کے بعد۔ یہ وہ مسلمان جو رمضان میں مسجد سے باہر نکلتا نہیں تھا، عید کے بعد وہ مسجد کی طرف ہی نہیں آتا۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب العزت جو معافی عطا فرما رہا ہے اور جو بخشش عطا فرما رہا ہے اور جو گناہوں کو معاف فرما کے جنت کے لائق بنا رہا ہے ہم اس کو برقرار رکھ سکیں، یہ ہے اصل کامیابی۔ ورنہ یقین کیا کر لیجئے اس بات کا اور ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کی طرف سے اگر نعمت ملتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، اس کی طرف سے رحمت آتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت کا مل جانا۔ مگر نعمت کے مل جانے سے بھی زیادہ اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا اہم ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو بچا کے رکھ لے۔ اس کی طرف سے تو مہربانی ہوئی ہے، اور آج کا دن ایسا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے، حالانکہ وہ کل کائنات کا مالک ہے، اسے کیا ضرورت ہے، مگر وہ ملائکہ کے سامنے فخر فرما کر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے رمضان روزے رکھ کے گزارا ہوتا ہے، جنہوں نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جنہوں نے رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی ہے، جنہوں نے رمضان میں کوشش کے مطابق نیکیاں کی ہوتی ہیں، ان پر فخر فرما کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر رب کائنات فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے مزدوری پوری کر دی ہو، جو مزدور اپنا کام کر چکا ہو، اس کو بدلہ کیا ملنا چاہیے، اس کو بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک، جس مزدور نے اپنی کام پوری کر لی ہے، جو آپ فنش کر چکا ہے، مزدوری کر چکا ہے، اسے پوری مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو رب کائنات ان ملائکہ کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ امتی جنہوں نے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کی، رمضان میں نیکیاں کرتے رہے، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اب یہ اس وقت جو جمع ہوئے ہیں میرے کہنے پر، اور یہ اضافی نماز آج کی 5 نمازوں سے ہٹ کر جو پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں اور مسجدوں میں یہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو میں تمہارے راستے سے یہ خبر دینا چاہتا ہوں اور وسیلے سے کہ یہ مجھ سے جو سوال کریں گے میں رمضان میں عبادت کے صدقے میں آج ان کو عطا فرما دوں گا، ان کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، ان کو اپنی بارگاہ سے رحمت اور کرم عطا کر دوں گا، اور ان کو میں جنت کی منزل عطا فرما دوں گا۔ مگر سامعین عزیز وقار، یقیناً اللہ رب العزت پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت صبح کے وقت سے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے جو پوری دنیا میں ادھر ادھر گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مسجدوں کے ارد گرد پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت پیغام یہ دے کر بھیجتا ہے کہ تم اتر جاؤ اور جا کر خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو کہ میں نے اپنے محبوب پاک کی امت کو رمضان کے صدقے میں بخش دیا، اس کی گناہوں کی معافی کر دی ہے اور اس کو جنت میں نے عطا کر دی ہے۔ وہ فرشتے منادی دیتے رہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے، ہر مخلوق اسے سنتی ہے۔ مگر میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہربانی اور رحمت کا مل جانا اور اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ عطا ہو جانا، یہ اس کا کرم ہے اور مہربانی ہے۔ مگر اس رحمت کو، اس مہربانی کو، اس کرم کو، اس عنایت کو اگر ہم سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہونا ہوگا، ہمیں رمضان کے بعد بھی اسلام سے اپنے تعلق کو نہیں کاٹنا۔ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کی احکامات کو پورا کرنے کے ساتھ، اور جو جو اللہ رب العزت نے راستہ ہمیں دکھایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزار کر ہی ہم اس رحمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔
بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کسی بزرگ کا اور اللہ والے کا، اس نے اطاعت فکر ہے، اللہ والے جب کوئی بات کہتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے یا کوئی نصیحت ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو وہ اپنی بہت اصلاح کر سکتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق، جو طریقہ اس نے بتایا اس کے مطابق، صبح اذان فجر سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک یہ جو پورا پیریڈ ہے روزہ رکھنے کا، اس دوران ہم اپنے جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جائز کام بھی ہم نہیں کرتے، کھانا کھانا، پانی پینا، ازدواجی تعلقات، ان سارے امور کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ کھانا کھانا آرام ہے نہ پانی پینا آرام ہے، مگر اس پیریڈ کے اندر ہم یہ کام نہیں کرتے۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، اس نے طریقہ یہ بتایا ہے، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے اس کا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اللہ والے یہ بات کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر تم اس اللہ کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کاموں کو چھوڑ رہے ہو رمضان میں، تو رمضان کے بعد اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناجائز کام بھی چھوڑ دینا۔ اگر انسان جائز کام اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو ناجائز کام چھوڑنا مشکل نہیں ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنی گفتگو کو اس جملے پر ہی مکمل کرنا چاہتا ہوں جو بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور وہ بھی اسی طرح کسی بزرگ کا ہے فرمان۔ میں نے پہلے بھی گفتگو جب ہوتی رہی تو اس کو میں کوٹ کرتا رہا، مگر آج کا چونکہ دن ہے تو اس کو ضرور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے رمضان کا، پورے رمضان کا اور عید کا خلاصہ ایک جملے میں بڑا اچھا لکھا ہے، بڑا اچھا بیان کیا ہے، اور وہ جملہ اس کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لیں، جیسے ہم رمضان میں ہوتے ہیں مسلمان، اگر ہم اپنی زندگی رمضان جیسی کر لیں تو اللہ ہماری موت کو عید جیسا بنا دے گا، اللہ ہماری موت کو عید جیسا کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیاں ویسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس نے حکم دیا ہے اور جیسے اس کے احکامات ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ جو تربیت کی بات ہوئی، جو میں جس پر میں بات مکمل کر رہا ہوں، وہ یہ، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی ہم پر کی، ان مہربانیوں میں سے ایک عظیم مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے آج کے دن صدقہ فطر کو ادا کرنا ہمارے لیے لازم اور واجب کر دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو اللہ کی طرف سے بندے پر مہربانی اور عنایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، کوئی شخص بھی روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انسان ہے، اس سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اگر ہم ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ صدقہ فطر نکال دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہمارے روزے کی ان کمزوریوں کو معاف کر کے روزے کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دینا لازم ہوتا ہے، کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی لوگ نہیں کر سکے تو وہ ضرور نماز عید کے بعد اس کو ادا کر دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس عید کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں اس دین پر قائم رکھے اور اسی راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نماز عید کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ